الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، کل قصہ یہاں تک پہنچا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے، کنعان پر بھی قحط کا اثر، اس کے نشانات پہنچے، جس کی بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 صاحبزادوں کو بنیامین کے علاوہ جو تھے ان کو بھیجا کہ آپ بھی مصر جاؤ، وہاں کا بادشاہ بہت رحم دل ہے اور غلہ اس طرح تقسیم ہوتا ہے تو آپ بھی لے کے آؤ۔ خیر وہ پہنچے، غلہ لیا۔ اب جب گھر واپسی ہو رہی ہے اور اپنے ابا کے پاس واپس آتے ہیں تو کیا آگے واقعہ ہے، اسی واقعے کو اب آگے بیان فرما رہے ہیں۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، جب وہ اپنے ابا کے پاس لوٹے، قَالُوا يَا أَبَانَا، تو انہوں نے کہا اے ہمارے ابا، مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ، آئندہ ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، ہمارے غلے پر بندش لگ گئی ہے، بس آپ ہمارے ساتھ اخونا، ہمارے بھائی بنیامین کو بھیجے تاکہ ہم غلہ لائے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ابا کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ابا جان غلہ لے کر آئے، ہم بڑی خوب ہماری ضیافت ہوئی، آؤ بھگت ہوئی، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا پورا حصہ ملا، بنیامین کا بھاگ نہیں ملا، بنیامین کا حصہ نہیں ملا۔ یا پھر یہ کہ ایک بادشاہ نے شرط لگا دی ہے کہ آئندہ اگر تم لینے آؤ گے تو اسی شرط پر آپ کو غلہ عنایت کیا جائے گا، اسی شرط پر غلہ آپ کو دیا جائے گا کہ وہ آپ کا اللتی بھائی ہے، باپ شریک بھائی، اس کو ساتھ میں لے کر آؤ، تو اس کا بھی دیا جائے گا اور آپ کا بھی دیا جائے گا، ورنہ آپ کے غلے کو بند کر دیا جائے گا، آپ کو بھی غلے سے محروم کر دیا جائے گا۔ والد صاحب یہ شرط لگائی ہے بادشاہ نے، اس لیے آئندہ جب غلہ ختم ہو جاوے اور دوبارہ لانے کے لیے جانا پڑے تو بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیو تاکہ ہم غلہ لا سکے، ہمارا گزارا بسر ہو سکے، اور ٹینشن وینشن نہیں لینے کا، اس کی حفاظت ہم کریں گے، اس کی حفاظت کے لیے ہم ہیں نا، ہم اس کو سنبھال کے لے جائیں گے، سنبھال کے لائیں گے، لیکن غلہ جاری رہے اس کے لیے بادشاہ نے تو یہ آرڈر دے دیا ہے، یہ آدیش دے دیا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، بنیامین کو تو لے جانا پڑے گا آئندہ۔ والد صاحب نے سن کے کیا جواب دیا؟
قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا چلو رہنے دو نا، کون سی حفاظت کی بات کرتے ہو؟ تم حفاظت کرو گے اور کیسی حفاظت کرو گے؟ ایسی حفاظت تمہارے اوپر ایسا اعتبار کرو، ایسا اعتماد کرو جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں. یوسف کے بارے میں تو تمہارے سے حفاظت ہو نہ سکی، تم وہاں بھی حفاظت کروں گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حفاظت کے الفاظ تو تم نے وہاں بھی بولے تھے. یہ ایک باپ کا فطری طور پر، ایک باپ کا فطری طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی زبان سے یہ کلمہ یوسف علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی کہ حفاظت کی بات کرتے ہو، تمہاری حفاظت کے بھروسے پہ میں بنیامین کو بھیجوں. اس سے پہلے بھی تم حفاظت کا کہہ رہے تھے، تب تو تم حفاظت یوسف کی کر نہیں پائے، اب بنیامین کی حفاظت کرو، تمہارے پر اعتماد کرو. لیکن چاہے اپنے بیٹوں پر اعتماد بھروسہ ان کو تھا نہیں تھا، لیکن پیغمبرانہ توکل کہ بھئی مخلوق سے کچھ ہوتا ہے؟ مخلوق سے تو کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے. تو یہ پیغمبرانہ جو توکل اور اللہ پر جو ان کا بھروسہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، تو انہوں نے آگے کہا کہ بھی تمہارے بھروسے پر تو نہیں، فاللہ خیر حافظا، اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، بہترین نگہبان ہیں. میری اور تمہاری نگہبانی سے ہوتا کیا ہے؟ میری اور تمہاری نگہبانی سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ اگر نگہبان ہے اور اللہ سے بہتر کوئی نگہبان نہیں ہے، اللہ سے بہترین کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، تو میں تو اللہ کے بھروسے پہ بھیجوں گا. اس لیے کہ یہ غلہ، یہ دانہ پانی، یہ ایک ایسی انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ اگر وہ نہ ملے، اس سے محروم ہو جائے، اور قحط کا سال بھی تھا، تو پھر انسان کی جان کے اوپر جوخم پڑ جاتا ہے، اور جان کی حفاظت فرض ہے. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں پر اعتماد نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ پر بھروسہ رکھا کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. اور اللہ کی حفاظت اور نگہبانی کے بھروسے اللہ ان کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے. اور دوسرا، اللہ کے بارے میں یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اللہ نہیں دیکھیں گے کہ میں اب عمر کے اس پڑاؤ پر ہوں، میری ضعیفی، میری کمزوری، اور آلریڈی ایک بیٹے کا صدمہ برداشت کر رہا ہوں، اور اس کے میں کتنا پریشان ہوا، میری آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی ہے، تو اللہ میرے دوسرے لال کو بھی مجھ سے چھین لیں گے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ جو کریں گے بہتر کریں گے. تو اللہ کے بھروسے کے اوپر وہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی بنیامین حقیقی بھائی تھے، ان کو ان کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ ہو. ابھی تو یہ بات جاری تھی، یہ بات ختم ہو گئی، ابھی اسباب کھولے نہیں تھے. آتے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ داستان سنانی شروع کی کہ بھئی بادشاہ کے ساتھ ایسی ایسی ہماری بات ہوئی اور آئندہ کے لیے ہم نے ہمارے لیے یہ شرط رکھی ہے. یہ بات ختم ہوئی، اب بھائیوں نے اسباب کھولے، جو لے کے آئے تھے اللہ اس کو کھولا. اور آپ کو یاد ہو کل کی تفسیر میں آیا تھا کہ ان کے سامان کے اندر، ان کے اسباب کے اندر ان کی جمع پونجی واپس کر دی گئی تھی، اور اس کی بے شمار حکمتیں تھیں، وہ کل آپ نے سنی. اب وہ کھولیں گے اور اس کو دیکھیں گے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب انہوں نے اپنا سامان کھولائے تو انہوں نے اپنی جمع پونجی کو پا لیا جو ان کی طرف واپس لوٹا دی گئی تھی. اب تو ان کو والد صاحب کو کہنے کی ایک اور چیز مل گئی کہ والد صاحب آپ جو بے اطمینان ہو رہے ہو، اب تو ذرا بھی آپ کو فکر نہیں کرنی ہے، بالکل مطمئن رہیے. دیکھو بادشاہ سلامت بھی ہمارے خاندان کا بھلا چاہتا ہے، کتنا ہمارے لیے خیر خواہ ہے. آثار سے ان کو معلوم ہو گیا کہ بھئی یہ کوئی بھول کے کوئی واپس رقم نہیں آئی ہے، جان بوجھ کر
رقم اور جمع پونجی واپس ڈالی گئی ہے تاکہ آئندہ بھی یہ خاندان ہمارے پاس آئے، بادشاہ کو اشتیاق ہے۔ تو والد صاحب سے کہا دیکھو نا، سامان کے اندر جمع پونجی واپس آئی ہے اور یہ جان بوجھ کے بھیجی گئی ہے، بھول سے نہیں رکھی گئی ہے۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا، یہ ہماری پونجی ہے، یہ ہماری جمع پونجی ہے، ردت الینا، جو ہماری طرف واپس لوٹائی گئی ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اب تو ہمیں جانا چاہیے، ہم اپنے خاندان والوں کے لیے رسد لائیں گے، غلہ لائیں گے، اور بھائی کی بھی ہم حفاظت کریں گے، اور ہمیں بنیامین کو لے جائیں گے تو مزید فائدہ یہ ہوگا کہ ایک غلہ زیادہ آئے گا، ایک اونٹ کا بوجھ ہم زیادہ لے کے آئیں گے، اس لیے کہ وہاں تو ایسا قانون بنا ہوا تھا کہ ایک انسان ایک پرسن کے اوپر ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکے اتنا غلہ ان کو ملتا تھا، جو آج کے زمانے کے اعتبار سے تقریباً 5 من کے قریب ہوتا ہے، اور یہ کوئی زیادہ دیر تک چلنے والا تھا نہیں، اس لیے بنیامین کو بھی ساتھ میں لے جائیں گے تو غلہ بھی زیادہ آئے گا، ضرورتیں بھی پوری ہوگی ہماری۔ ذالک کیل یسیر، تو بہت آسان تولنا ہوا ناپنا ہوا، یعنی ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ خیر، قرائن کے ذریعے سے بھی جب یہ ثابت ہوا تو پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لے جاؤ، تمہارے بھروسے پر نہ صحیح لیکن اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے لے جاؤ، تم آگے کا نہیں سوچا۔ لیکن اب ان سے میثاق لے رہے ہیں، اب ان سے ایک بات کا عہد لے رہے ہیں کہ بھئی تم ہے نا اس کو ضرور بھی ضرور واپس لے کے آئیو، اس کے لیے میرے سامنے قسم کھاؤ کہ کچھ فراڈ نہیں کرو گے، کچھ غلط نہیں کرو گے، ضرور میں بنیامین کو لے کے آئیں گے۔ پھر آگے گنجائش بھی دی، قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں یہاں تک کہ تم اس کو میرے پاس لے کر آؤ گے۔ اٹھاؤ اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ سے عہد کرو کہ ہم اس کو ضرور بھی ضرور لے کے آئیں گے واپس، مگر یہ کہ تم کو گھیر دیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ایسی مصیبت آ جاوے، تم ہو جو حالات کے اندر آ جاؤ اور بچنے کی کوئی شکل نہ ہو، تو پھر تو اللہ کی مرضی ہے، مشیت خداوندی، اس میں جو ہوگی وہ ہوگا، لیکن اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تم مجھے اس بات کا یقین دلاؤ اللہ کی قسم کھا کے کہ ہم کسی بھی صورت میں بنیامین کو لے کے آئیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایسے حالات پیش آ جائے۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، انہوں نے قسم کھا لی، والد صاحب کو اطمینان دلانے کے لیے بڑی زبردست قسم کھا لی کہ بھئی لے کے آئیں گے، آپ بھیجو، ہم غلہ بھی لے کے آئیں گے، بنیامین کو بھی لے کے آئیں گے، اور اللہ تعالی ہماری کہی ہوئی باتوں پر کارساز ہیں، اور ہماری جو باتیں ہوئی ہیں قسم کے حوالے سے یہ سب کی سب باتیں اللہ کے حوالے۔ یہ کہنے سے 2 چیزیں مقصد تھی، ایک تو ان بھائیوں کو فکر رہے کہ دیکھو تم نے جو قسمیں کھائی ہے نا، یہ قسمیں اس کے اوپر اللہ گواہ ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے آپ نے قسمیں کھائی ہے، تو وہ کوئی ایسی چیز اپنی طرف سے کرے ہی نہیں، بلکہ حفاظت کرنے میں زیادہ اپنا کنٹریبیوشن کرے اور بے فکری میں مبتلا نہ ہو۔ اور دوسرا اللہ کے معاملے، اللہ کے اوپر معاملے کو سپرد کرنا، مطلب کہ توکل، کہ بھئی بھروسہ اللہ کے اوپر رکھنا چاہیے ہر چیز میں۔ ہماری جو بھی باتیں ہوئی ہے اس میں ہمیں پورا اعتماد کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ اللہ اگر چاہیں گے تو تمہاری بھی حفاظت ہوگی، اور اللہ اگر چاہیں گے تو بنیامین سیف واپس آئیں گے، باقی اللہ کی مشیت نہیں ہوگی تو تم بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے بھروسہ کس کے اوپر رکھو؟ اللہ کے اوپر رکھو۔ اس آدھے صفحے کی جو تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہمارے لیے درس کی ہے، عبرت کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو یہاں یعقوب علیہ السلام باپ ہے، اور ان کا اپنے بیٹوں کے ساتھ
کیسا معاملہ رہا ہوگا، کیسے انہوں نے اخلاق پیش کیے ہوگے، جبکہ یوسف علیہ السلام کا جو غم اندوہ واقعہ پیش آیا تھا، وہ جانتے تھے کہ اس کے پیچھے میرے بیٹوں ہی کا ہاتھ ہے اور ان کی ہی کار فرمائی ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کیسے اخلاق پیش کیے ہوں گے کہ اتنے سالوں کے بعد اب بھائیوں کو ابھی بھی ہمت پڑ رہی ہے کہ دوسرے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ بھیجو۔ باپ نے ان کے ساتھ معاملے کو کتنا روا رکھا ہوگا، کتنا برابر رکھا ہوگا کہ دوبارہ بھی ان کو ہمت پڑ رہی ہے کہ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجو، اور باپ بھیجنے کے لیے بھی تیار۔ ایک بات یہ سیکھنے کو ملی کہ جب ہماری اولاد سے کوئی خطا سرزد ہو جاوے، کوئی غلطی سرزد ہو جاوے، تو اس کا ریئیکشن یوں نہ دو کہ ان سے رشتہ ناتا توڑ دو۔ ان سے رشتہ ناتا ہرگز نہیں توڑنا، بلکہ ممکن بھر اصلاح کی کوشش کرو کہ کسی بھی طریقے سے وہ سدھر جائے، ان کی اصلاح ہو جائے، ان کی ذات سے رشتہ نہ توڑو، ان کو اپنے سے الگ تھلگ نہ کر دو۔ یوسف علیہ السلام پر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے اپنے بیٹوں کی وجہ سے، تو چاہتے تو وہ بیٹوں کو رفع دفع کر دیتے، بھئی تم یہاں سے چلے جاؤ نا، لیکن کسی بھی بیٹے کے ساتھ ایسا معاملہ انہوں نے نہیں کیا، بلکہ ان کو قریب رکھا اور ان کی خدمت کرتے رہے، اور دھیرے دھیرے آخر میں اصلاح بھی ہوئی ہے، وہ تائب بھی بنے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا۔ تو ہر ایک باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد سے جو سابقہ غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف کرے، ان سے جو غلطی ہوئی اس غلطی سے نفرت کرے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرے، ان سے رشتہ ناتا توڑے نہیں۔ یہ ایک باپ کو یعقوب علیہ السلام کے اس قصے سے سبق لینا چاہیے۔ دوسرا ہمیں کیا سبق ملا ہے؟ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ۔ اس آیت سے ہمیں ایک سبق ملا کہ کسی کے اندر کوئی ایسا اس کا جرم ہے اور اس کی غلطی ہے تو اس کو اصلاح کی نیت سے اس کے سامنے لایا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر اصلاح کی نیت ہے بھئی تیرے بھروسے پہ اگر بھیجیں گے تو ایسا ہو جائے گا، تیرے پہ کہاں بھروسہ، تو اگر کسی کے اندر واقعیتاً کوئی ایسی مسٹیک، کوئی ایسی بھول، کوئی ایسی غلطی ہے تو اس کو اس کے سامنے لانے میں اصلاح کی نیت سے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لایا جا سکتا ہے، تاکہ آئندہ اس کو یہ فکر رہے کہ بھئی میرے بارے میں تو میرے ابا یہ سوچتے ہیں، میرے پر تو اعتماد ہے نہیں، تو اب میں اس کو اب بحال کر کے بتاؤں گا کہ دیکھو آپ میرے اوپر بھی وشواس کر سکتے ہو۔ تو اپنے بیٹوں پر یا جن کے اندر بھی کوئی ہمیں ایسا لگے کہ یہ اس کو انجام نہیں دیکھ سکتے ہیں اور ان سے ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، تو آپ اس کی غلطیوں کو متنبع کر سکتے ہیں تاکہ آئندہ وہ فکر مند ہو۔ اور دوسری بات یہ سمجھنے کو ملی نیچے آتے آتے کہ کون سی آیت ہے یہ، قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، کہ کسی بھی انسان سے ہم کسی چیز پر ایسی قسم نہ لے کہ اس کے پاس پھر کوئی آپشن نہ رہے، یعنی ایسی چیز پر کسی کو قسم نہ کھلاوے کہ پھر اس کے اختیار میں وہ چیز ہو ہی نہیں تو اس کو کیسے پورا کرے گا۔ بھئی انسان کی باؤنڈریاں تو محدود ہے، اگر اللہ پاک کی مشیت ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو ہم کسی کو ایسی قسم بھی نہ کھلانے پر مجبور کرے کہ تو قسم کھا تو یہ کر کے رہے گا، اب بھی اس کے دائرے سے وہ چیز باہر کی ہے تو اس کو کیسے پوری کرے گا؟ تو دیکھو یہاں یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو حفاظت کے اوپر قسم کھانے پر آمادہ کیا، لیکن ساتھ میں استثناء بھی لگا دیا، الا ان یحاطبکم، ہاں بھئی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے، تم ہی گر جاؤ، تمہارے اوپر آفت آ جائے تو پھر تم کیسے حفاظت کرو گے؟ تو یہ الگ بات ہے، اس کی تم کو چھوٹ ہے اگر تمہارے اوپر حالات آ جائے، باقی تم پوری کرنا۔ تو قسم کھلانے کے اندر بھی ہم یہ خیال رکھیں گے کہ سامنے والا اس کو کر بھی سکتا ہو، سامنے والا جس کو کرنے پہ قادرت نہیں ہے اس کی قسم ہم نہ کھلائیں۔ تو یہ بہت ساری چیز ہمیں عبرت کے طور پر ملی، سبق کے طور پر ملی، جس کو ہمیں اپنی زندگی میں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور بھی یوسف علیہ السلام کے قصے میں تو بہت ساری درس کی باتیں ہیں، عبرت کی باتیں ہیں، ایک ایک آیت میں غور کرنے جائیے تو نہ جانے کتنی عبرت کی باتیں اس میں ملتی ہے۔ اپنے گھر والوں میں اپنے باپ کا بیٹوں کے ساتھ کیا سبھاؤ ہونا چاہیے، بیٹوں کے ساتھ باپ کو کیا سبھاؤ ہونا چاہیے، کیسے اخلاق ہونے چاہیے، لیکن وقت کی تنگ دامنی ہے اس لیے بہت ساری چیزوں ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔
تو آگے انشاءاللہ کہ بیٹے کو رہبری کرتے ہیں کہ بھی تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو اس طرح سے داخل ہونا اور وہاں یہ چیزوں کا خیال رکھنا. تو یہ ساری چیزیں یعقوب علیہ السلام اب رہبری فرمائیں گے کہ کیسے جانا ہے، کس طرح دروازوں میں داخل ہونا ہے، ایک دروازے سے داخل ہونا ہے کہ متفرق دروازے سے داخل ہونا ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل آئیں. صدق اللہ.